میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ ابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ ابا ساروں کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ علم میں کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جس کا علم کم، میں دلیل کے لیے اپنی ذات کو مثال دے رہا ہوں کہ جن کا علم کم ہو، اب ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی حضور کا ذکر کروں اور حضور سے اظہار محبت کروں۔ تو قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ وہ مرد مجاہد اہل سنت اور مرد کلندر فرمایا کرتے تھے کہ ابا بے شک علم کم ہی کیوں نہ ہو، اظہار محبت کے لیے اللہ نے جو عام اور خاص عمل بتا دیا درود و سلام، بے شک کم علم والا درود و سلام بھی پڑھے تو اظہار محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ قصائد یاد کرے، سیرت کو سارا پڑھے اور حدیث مبارکہ کو لفظ بلفظ یاد کرے۔ تو علماء کو تو یہ شرف اللہ نے بخشا، تو اب خاص جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہیں انہوں نے اظہار محبت جو کرنا ہے، تو اظہار محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص عمل اہل ایمان کو جو ہے وارد فرمایا، ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فراغت پاتے، نماز مکمل ہوئی، اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے اور حضور کی ذات پہ ہم کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھتے تھے، سلام بھی عرض کرتے تھے۔ ان کی سعادت مندی، ان کا بخت دیکھیں کہ حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں اور حضور ان کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ یہاں ہم تو گنبد خضراء کا تصور کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں روضہ پاک کو، تو پھر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن قربان ان کے مقدر پہ جڑے حضور دے چہرے ودوہا کو دیکھ کے سونے نبی دی ذات دوتے درود بھی پڑھتے ہیں، ان کے نالے سلام بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مصلی پہ بیٹھا تھا، نماز ادا ہوئی تو حضور سامنے جلوہ فروز ہیں، تو میں حضور کی ذات پہ کبھی درود پڑھتا ہوں، کبھی سلام پڑھتا ہوں۔ نیک لوگ آج بھی ہیں، ان کی ایک عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی نیک ہیں تو نیک لوگوں کی عادت ایک بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی سے، جاہ نماز سے وہ اٹھنے میں جلدی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ما دام فی مصلاہ الذی صلی فی، جب تک وہ مصلی پہ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ رحمت والے فرشتے ان خاص لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ جنہوں نے تجھے سجدے کیے اپنے رحمت کے صدقے اے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور ان پہ اپنی رحمت بھی بھیجتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی استان علی پیر جگی شریف، تو وہ جلدی نہیں کرتے، نیک لوگوں کی یہ عادت ہے، وہ اپنے مصلی پہ ہیں تو درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات، ورد، وظائف۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عمل میں مصروف تھا، اب عمل کیا ہے کہ ثم الصلاۃ النبی ثم دعوت لنفسہ، کہتے ہیں کہ میں حضور پہ درود و سلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا مانگی، دعا مکمل ہوئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ حضرات شیخین کریمین حضور کے قریب تھے، بیٹھے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے، چونکہ میرا عمل، میرا ذکر، میرا فکر، میری عبادت حضور کے سامنے تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ صلو طاعتہ، عبداللہ ابن مسعود اللہ نے تیری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی، پر وہ دعائیں جن کے ساتھ درود محمد مصطفیٰ شامل ہو جائے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، وہ دعائیں جن کے ساتھ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو۔ تو یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ ہماری دعائیں
ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتے ہیں، قبول کیے جاتے ہیں اگر دعاؤں کے ساتھ درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو۔ آئیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں۔ حدیث مسلم حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بڑی معروف ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں دعا جب مانگتا ہوں تو دعا کے اندر میں نے کچھ مخصوص کر رکھا ہے، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے میں دعا مانگتا رہتا ہوں۔ پھر حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس عمل کے اندر تم درود کو بڑھا دو اور اپنی دعاؤں کے اندر درود کی کثرت کو جگہ دو تو کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب چونکہ حضور کا حکم تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ حضور ہماری اصلاح فرمائیں، تو خیر بعد میں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اب آپ کے حکم کے پیش نظر میں نے اپنی دعاؤں کے اندر تھوڑی ترمیم کی ہے اور امینڈمنٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایک حصہ درود پڑھتا تھا، اب میں 2 حصے درود پڑھتا ہوں اور باقی جو ہے وہ 2 حصے دعا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعا کے اندر درود کو بڑھا لو تو بہتر ہے۔ حضور کا حکم ملا، انہوں نے پھر ترمیم کی، تو پھر بعد میں حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب معاملہ یہ ہے کہ 3 حصے دعا ہے، دعا کے اندر درود شامل ہے اور 1 حصہ دعا باقی رہ گئی ہے۔ اب حضور ہیں رحمت للعالمین ذات ہیں، حضور نے دیکھا کہ کہیں دل کے اندر تجسس نہ باقی ہو اور کہیں جو ہے انسان ہونے کے ناطے کہیں سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائیں کہ اللہ کے نبی مجھے دعا سے روک رہے ہیں اور درود کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اب سنیں حدیث کے الفاظ۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابی دردہ، کوئی شخص جب درود و سلام اپنی دعاؤں کے اندر درود و سلام کی کثرت جب وہ بجا لاتا ہے، فرمایا کہ بے شک وہ دعا مانگے یا نہ مانگے، اپنے لیے یا اپنوں کے لیے، وہ خیر کا سوال کرے یا نہ کرے، اللہ پڑے ہوئے درود کے صدقے دنیا کی بھی خیر عطا کرتے ہیں، آخرت کی بھی خیر عطا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ دعا کی حجت بھی نہیں رہی، دعا کی حجت بھی نہیں رہی، اور کہا کہ کوئی دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہے۔ لوگ ہیں تھل کے بڑے سادہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت دعا مانگنے کا یار سلیقہ نہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ میاں ایک صحابی رسول کو حضور نے یہ سلیقہ عطا فرمایا اور یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ میاں چلو کوئی نہیں، عربی دے وچ تک دعاواں منگن دا بیا چلو بیا ول نہ بھی آوے تے سرائکی دے وچ نہ بھی مانگ سکے یا پنجابی دے وچ الفاظ نہیں بھی جڑدے پے تے چلو کچھ نہیں، تو سادو تے درود و سلام پڑھدا رہیا کر، تے درود و سلام دے اندر اللہ نے برکت رکھ چھوڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود دی برکت دے صدقے دنیا دی بھی خیر عطا فرمائے، آخرت دی بھی خیر عطا فرما چھوڑے۔ تو حاجتیں جو ہیں وہ بر لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے درود و سلام، اور درود و سلام کی یہ برکت ہے کہ دعاؤں کی کثرت، اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ ان کی مرویات سے ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ انہوں نے عرض کیا، یہی صحابی ہیں، بلکہ ان کے مناسبت سے قرآن کی وہ آیت جس کا شان نزول ان کے جو ہے وہ حق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، سورۃ الانفال سے نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور قریب سے گزرے تو حضور نے انہیں مخاطب فرمایا، کلام فرمایا۔ اب چونکہ نماز کے اندر تھے تو اپنی نماز کو مکمل کیا تو حضور کی خدمت حسن کے اندر یہ حاضر ہوئے۔ اب قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے، تو حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاد فرمایا گیا تھا، تاخیر سے آنے کی وجہ جو ہے وہ آپ بتائیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز جیسے ہی مکمل ہوئی بغیر کسی تاخیر کے، ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابی دردہ، کیا تم نے اللہ کے اس پیغام کو نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے یہی بہتر ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائیں تو سن جڑے حال وچ بھی ہوو وہی حال کو وہی حال وچ چھوڑ کے پہلے رب دے یار دی بارگاہ وچ حاضر تھی۔
جس حال میں بھی ہو نا اسی حال کو اسی حال میں چھوڑو، پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ حضور یاد فرمائے تو جس حال کے اندر بھی ہوں اس حال کو اس حال پہ چھوڑ کے، اس حال کو اس حال پہ چھوڑ کے پہلے سرکار مدینہ کی خدمت حسن کے اندر حاضر ہو۔ اچھا، یہ حضور کی اتباع پہ بھی ہے، یہ آیت جو ہے دلیل پیش کرتی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کی سنت پہ یہ دلیل پیش کرتی ہے، اور حضور کی عظمت